الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی قدر و قیمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ رحمت للعالمین جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو زخمی کرنے والے آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے نکالنے والے لوگوں کے لیے اپنے اوپر طرح طرح کے قاتلانہ حملے کرنے والوں کے بارے میں، یہاں تک کہ بڑی بیٹی جب ہجرت لگی کرنے مکہ سے، وہ امید سے تھیں، بدبختوں نے انتظار کیا کہ یہ اونٹ پر کب بیٹھتی ہیں. حضرت زینب جیسے ہی اونٹ پر بیٹھی، ابو جہل کے اشارے پر ایک بدبخت نے اونٹنی کو نیزہ مارا، حضرت زینب گر گئی، اسقاط ہو گیا، اور اسی زخم سے بعد میں حضرت زینب کا انتقال ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. میں بڑا اس پر سوچتا ہوں، آج بھی سوچ رہا ہوں، صبح سے اس حدیث پہ غور و خوض دماغ میں چل رہا ہے کہ آیا پھر یہاں کیا وجہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے جو آمین کہا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جب حضرت جبرائیل نے یہ دعا مانگی تو بھائی حضور نے اس پر کیا کہا؟ آمین کہا. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے کہ کوئی میرے امتی ایسے بھی ہوں گے جو رمضان جیسے مہینہ کی قدر نہ کریں گے، جو رمضان جیسے مہینہ کی قدر نہ کریں گے. اس لیے بھائیو، جس کو رمضان کے مہینہ کی قدر نہیں، یا جو مسلمان جس کو آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینہ آنے سے اس کے ایمان میں، اس کے عمل میں، اس کے طرز میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان کے آخری کونے پر کھڑا ہے. بھائی
رمضان کا مہینہ جب آئے، رمضان کا مہینہ جب آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ جائے، وہ جنت جہاں کسی طرح کی گندگی کا کوئی تصور ہی نہیں، اللہ اس جنت کو دوبارہ آراستہ کروائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر یہ اعلان کریں کہ پورا مہینہ میری جو رحمت ہے وہ پہلے آسمان پر رہے گی۔ یہ استعارہ ہوتا ہے کہ میری رحمت تمہارے دروازے پر کھڑی رہے گی، میری رحمت تمہارے دروازے پر کھڑی رہے گی۔ تو بھائی پھر اگر کوئی ناقدری کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا، حضرت جبریل کی بددعا بالکل صحیح ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینہ میں وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے بھائیو، رمضان ابھی آغاز میں ہے، ہمیں رمضان پورے شعور کے ساتھ گزارنا ہے۔ بھائی میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ رمضان کو پورے فہم، پوری بصیرت، پورے شعور کے ساتھ رمضان کو گزارنا ہے۔ فہم اور شعور سے عمل کی حیثیت میں بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ نے وہ ایک حدیث سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو فضیلت حاصل ہے کتنے عابدوں پر؟ 1000 عابدوں پر، ایک میں 100 عابدوں پر۔ کیوں؟ جس بندے کو دین کی کسی بات کے بارے میں پورا علم ہے، وہ پورے شعور کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے۔ دیکھو بھائیو، ایک آدمی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ معنی مفہوم اچھی طرح آتا ہے، ایک بیچارہ وہ دیہاتی آدمی ہے جس کو کوئی پتہ نہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے۔ کیا دونوں کی نماز ایک جیسی رہے گی؟ بھائی بولیے ذرا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک وہ بچہ ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پتہ ہی نہیں، ایک وہ علم والا ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پورا فہم اور شعور حاصل ہے۔ تو بھائی وہ کیا کرے گا؟ وہ جب کلمہ پڑھے گا اس کے جسم کے رونقڑے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اذان کا چونکہ شعور نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے، بے تکلف گھر کے ماحول کی طرح ہنس کھیل رہے ہوتے، جیسے ہی آذان ہوتی تو ہمارے اندر سے اجنبیوں کی طرح اٹھ کر چلے جاتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ جو اللہ اکبر مؤذن کہہ رہا ہے، یہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ تو بھائیو ہمیں رمضان گزارنا ہے کس طرح؟ فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کیوں رکھا ہے، رمضان آنے کا مقصد کیا ہے، رمضان کی خاص عبادتیں کس طرح ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کی رعایتیں کیا ہیں، اور رمضان کے آخر میں میں نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ میرا پورا مہینہ کس طرح گزرا ہے، میں نے آیا رمضان کے مقاصد کو حاصل کیا ہے، یا ویسے ہی بھیڑ چال جس طرح لوگ اٹھ رہے، میں بھی اٹھ گیا، روزہ رکھ لیا، چلے گئے، پہلے دن میں 3 مرتبہ کھاتے تھے، اب 2 مرتبہ کھا لیا، تھوڑا ٹائم ٹیبل تبدیل ہو گیا، تھوڑا سا مسجد چلے گئے، 2-4 دوستوں کی افطاری کر لی، 2-4 دوستوں کی افطاری پر خود چلے گئے۔ اگر یہی رمضان ہے تو بھائی ہم نے پھر اللہ کے اس حکم کی قدر نہیں کی ہے۔ اس لیے رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کی ہے کہ رمضان کے کچھ مقاصد ہیں، روزہ کے کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان مقاصد کو مد نظر رکھ کر رمضان گزاریں۔ اس لیے اس مہینہ کو اگر اس کا چند لفظوں میں اس مہینے کی حقیقت کو بیان کیا جائے تو یہ شہر تزکیہ ہے، یہ شہر تربیت ہے، یہ اصلاح اور تربیت کا مہینہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اصلاح اور تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ سالانہ تربیتی پروگرام ہے اسلام کا، یہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا پروگرام ہے۔ اس مہینہ میں اللہ یہ چاہتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس مہینہ میں ہم اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، اپنی اصلاح اتنی کر لیں کہ 11 مہینے تک ہماری بیٹری چل سکے۔
بھائی سمجھ پائے ہیں میری بات؟ اطباء ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جسم کو غذا لگنے کا زمانہ سردی کا زمانہ ہے. بھائی میں تو ڈاکٹر حکیم نہیں ہوں، اس طرح ہی ہے بات. آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کہ جسم کو غذا لگنے کا جو زمانہ ہے وہ کون سا زمانہ ہے؟ سردی کا. آپ نے دیکھا ہمارے ہاں جب سردی کا زمانہ آتا ہے بڑی بڑی اعلیٰ طاقتور غذائیں بنائی جاتی ہیں اور سردی میں کھائی جاتی ہیں تاکہ اس کا اثر کیا رہے؟ پورا سال رہے. اگلی سردی آ جائے تو پھر ہمارے یہاں پتہ نہیں وہ آپ پنجابی میں کو دال بنانا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں آپ حضرات، تو وہ سارا کچھ مقویات، مغزیات، طاقتور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تاکہ بھائی پورا سال جسم میں کیا رہے. تو بھائیو جس طرح سردی صحت کے اعتبار سے غذا لگنے کا زمانہ ہے، بالکل اسی طرح رمضان المبارک روحانی طور پر غذا لگنے کا زمانہ ہے. جس نے رمضان کو پورے طور پر گزار لیا، اس لیے ہم نے جو ظاہری عبادتیں ہیں وہ تو رمضان کی کرنی ہی کرنی ہے. ہر مسلمان کو پتہ ہے مجھ پر روزہ فرض ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے مجھے سحری افطاری، سحری کے وقت سحری کرنی ہے، افطاری کے وقت افطاری کرنی ہے، مجھے نماز تراویح پڑھنی ہے. اس کا تو ہر مسلمان کو پتہ ہے. میں کچھ مقاصد عرض کروں گا رمضان کے. ہم ابھی چونکہ بالکل آغاز میں ہیں تو بھائی ان مقاصد رمضان کو، مقاصد روزہ کو میں سبق کی طرح بار بار دہراؤں گا. آپ حضرات ان کو یاد کر لینا ہے، پورا رمضان کوشش کرنی ہے، اور پھر رمضان کے آخر میں بھی اپنا احتساب کروں گا اور آپ بھی اپنا احتساب کرے آیا میں رمضان کے یہ مقاصد حاصل کر پایا کہ نہیں. بھائی میری بات سمجھ آئیے؟ اب رمضان کے مقاصد کیا ہے؟ رمضان کا سب سے پہلا مقصد تو قرآن نے بیان کر دیا، لعلکم تتقون. ہم نے روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تمہارے اندر کیا پیدا ہو؟ تقوی. اب رمضان اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو. علماء میں یہ کہ علمی بحث ہے، میں کبھی کبھار اس کو تھوڑا بہت جمعوں میں لاتا ہوں کہ اسلام کا خلاصہ بڑے بڑے علماء نے چند لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی. اگر کبھی مجھے اللہ نے موقع دیا نا تو 1400 سالوں سے علماء نے اس پر بھی زور آزمائی کی کہ قرآن کا خلاصہ ایک عالم نے ایک نکالا، دوسرے نے دوسرا نکالا، سب نے اعلیٰ سے اعلیٰ نکالے، وہ قیمتی سے قیمتی اجزاء ہے. اسی طرح اہل علم اس پر بھی غور کرتے آئے ہیں کہ پورے اسلام کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو کون سا جملہ ہے جو پورے اسلام کا خلاصہ بیان کرے. تو علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جس کی رائے یہ ہے کہ اگر پورے اسلام کا خلاصہ بیان کیا جائے تو پورے اسلام کا خلاصہ تقوی ہے. بھائی پورے اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ تقوی. کسے کہتے ہیں؟ تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں، دل کی اس طاقت کو کہتے ہیں کہ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو وہ ضمیر سے وہ الارم بول پڑے اور انسان کو فوراً کھٹکا لگے کہ نہیں یار یہ گناہ ہے، مجھے یہ نہیں کرنا. اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں. بھائی اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ روزے کا مقصد میرے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے. میں سادہ زبان میں کہوں، روزے کا مقصد مجھے اور آپ کو دین کے اعتبار سے حساس بنانا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک دوست کو ڈاکٹروں نے دل کے بائی پاس اس کے لیے تجویز کیا ہو اور اسے کہا ہو بھائی اب تمہارا جو دل کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، تمہیں بلڈ پریشر بھی ہے، تمہیں شوگر بھی ہے اور تمہاری ساری وینیں بھی بند ہو گئی ہیں، تم نے 3 مہینے ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے آیا آپ کا آپریشن ہوگا یا نہیں. تو بھائی اب یہ 3 مہینے یہ بندہ بڑا حساس ہو جائے گا. جب بھی کوئی چیز کھائے گا اس کو چیک کرے گا کہ آیا میری شوگر، یہ تو میٹھا ہے. میں نے ایک دوست ہیں وہ دل کے مریض ہیں، میں نے ایک مرتبہ اجوا کھجور انہیں پیش کی، کہنے لگا مجھ صاحب مجھے شوگر ہے، مجھے دل کے مسائل ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور چیز اس نے کہا مجھ صاحب یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. ایک مجلس میں اس نے 4 باتوں کو کہا مفتی صاحب یہ میرے لیے ٹھیک ہے. اب میری توجہ نہیں گئی، اس کی گئی، چونکہ وہ مرض میں مبتلا ہے، وہ اپنے مرض کو لے کر بھائی کیا ہو گیا ہے؟ حساس ہو گیا ہے. تو روزہ مجھے اور آپ کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. تقوی وہ روحانی احساس ہے
روحانی احساس ہے جو ایک مسلمان کو شعور دیتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرے، جب بھی وہ کوئی غلط کام کی طرف نفس و شیطان لے کر جائیں، اندر سے فوراً اس کا ضمیر کہے کہ مجھے یہ کرنا۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں سورہ یوسف میں قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل نوجوان، دروازے ہوئے بند، اور مرد کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں نے مرد کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں دیکھا۔ اللہ کسی کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ یہاں بڑے بڑوں کا تقوی دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، کوئی عمر کی رعایت نہیں۔ لیکن اب دروازے بند، اسی گھر میں تربیت پائی، اسی گھر میں رہتے تھے، اور زلیخا گھر کی ملکہ ہے۔ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل ہیں، نوجوان ہیں، انبیاء والی قوت اور طاقت ہے، برائی کے سارے اسباب ہیں۔ جب زلیخا نے برائی کی دعوت دی، یہ ہے تقوی کا عروج، یہ ہے تقوی کا کمال۔ جیسے ہی برائی کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ انہو ربی، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ دیکھا کہ میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن وہ تقوی کی قوت اٹھی۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف لپکے، اور اللہ جل جلالہ نے بھائی بند دروازوں کو کھولا کہ نہیں؟ اب بند دروازوں کو تو کھول دیا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی پیدا کر لے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام یہاں سے بھاگے، دروازے کھلے، باہر پہنچ گئے، اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ جیسے ہی باہر پہنچے تو عزیز مصر وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کے سامنے عزیز مصر موجود ہے، گھر کا سربراہ موجود ہے، جس کی بیوی برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ اب یہ اس سے بڑی مصیبت آئی، اور فوراً زلیخا نے پینترا بدلا اور یہ کہا کہ اس شخص کا کیا انجام ہونا چاہیے جو تیری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ بادشاہ جو ہے آگ بگولا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اتنا احترام تھا بادشاہ کے اس عزیز مصر کے دل میں، اس نے حضرت یوسف سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، وہیں سے ایک گواہ پیدا کر دیا۔ اور مفسرین نے، قرآن نے صرف شاہد کا لفظ بولا ہے، مفسرین نے کہا، اور اسرائیلی روایات میں ہے وہ کوئی بچہ مہمان آیا ہوا تھا گھر میں، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کہا قمیض کو دیکھ لیا جائے، اگر آگے سے ہے تو مجرم ہے، اگر پیچھے سے ہے تو مجرم نہیں۔ جیسے ہی دیکھا گیا سب کو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے لیے یہ راستے کی بڑی بڑی رکاوٹیں، بڑی بڑی مصیبتیں کس چیز نے ہٹائیں؟ یہ تقوی نے۔ یہ کس نے؟ اس لیے ہم جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا، تم سے پہلوں پر بھی فرض کیا تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ ہم کہتے چلو عام سی بات ہے، ہم لعلکم تتقون کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر روزہ سے تقوی پیدا ہو جائے تو پوری زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا روزہ میرے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر میرے روزے سے میری توجہ اس طرف جا رہی ہے کہ میرے کاروبار میں فلاں جگہ جھوٹ ہے، مجھے اس جھوٹ کو ختم کرنا ہے، تو میرا روزہ میرے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے۔ اگر میں سرکاری ملازم ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں روزہ رکھ کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز رشوت کی ہے، یہ چیز میرے فرائض میں کوتاہی پیدا کر رہی ہے، تو یہ روزہ تقوی پیدا کر رہا ہے۔ اگر میں بازار سے گزر رہا ہوں، دکاندار ہوں، خواتین کا جم گھٹا ہے، اوپر سے میرا روزہ ہے، میرا روزہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے، تو میرا روزہ میرے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے۔ اگر میں سرکاری ملازم ہوں، مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے وقت پہ جانا ہے، مجھے وقت پہ آنا ہے، تو میرا روزہ میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کر رہا ہے جس کو ہم تقوی کہتے ہیں۔ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں، اللہ نے سارے وسائل دیے ہیں، میری نظر اس پر بھی ہے کہ آیا میرے خاندان میں کون کون سے کمزور لوگ ہیں، ان
ان کے حقوق میرے ذمے ہیں. اگر روزہ رکھ کر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے تو بھائی میرا اور آپ کا روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر رہا ہے. یہ روزہ ٹھیک ہے, یہ روزہ صحیح ہے, میں اور آپ رمضان میں صحیح رخ پر جا رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے روزہ بھی ہے, ساتھ جھوٹ بھی ہے, روزہ بھی ہے, رشوت بھی ہے, روزہ بھی ہے, بے ایمانی بھی ہے, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, زبان سے گالیاں بھی جاری ہیں, روزہ بھی رکھا ہوا ہے, فراڈ بھی اسی طرح ہیں, تو میں اللہ کے نبی کی بات عرض کرتا ہوں. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ اور صحیح فرمایا ہے, بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو سوائے بھوکا مرنے کے کچھ نہیں ملتا. اس لیے بھائیو دیکھنا ہے کہ میرا روزہ نے میرے اندر کیا پیدا کیا, میرے روزہ نے میرے اندر کیا پیدا کیا ہے, میرے روزہ نے میرے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا ہے یا نہیں. تو بھائی روزے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ لعلکم, بھائی بولو سارے, یاد ہو گیا سب کو؟ روزے کا پہلا مقصد کیا ہے؟ اب ہم شروع میں ہیں, آج سے الارم لگا لیجئے کہ میرا روزہ میرے اندر برائی سے بچنے کی کتنی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اب سے پکا عزم کر لیجئے, رمضان کے آخر میں تھوڑا سا ہم احتساب کریں گے اپنا کہ میرے روزہ نے میرے اندر کہاں کہاں تقوی پیدا کیا ہے. اور بھائی روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ سال کے بعد رمضان لا کر, روزہ لا کر اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم سے. کس سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم سے. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ, ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو نبوت ملی ہے رمضان میں, ایک قول ربیع الاول کا بھی ہے, اور بھی مہینوں کے اقوال ہیں. ایک قول کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے بھائی کہاں, کس مہینے میں؟ غار ہرا میں رمضان میں عبادت کر رہے تھے, پہلی وحی آئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ کب اتری ہے قول کے مطابق؟ یہ لیلۃ القدر میں اتری ہے, رمضان میں اتری ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے جہاں روزے کا ذکر کیا ہے تو وہاں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا اتارا گیا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کیا اتارا گیا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. بتا دیا گیا کہ رمضان اور قرآن کریم کا جوڑ ہے. اسی لیے اللہ کے پورا سال حضور علیہ السلام پر جتنا قرآن اترتا, رمضان میں جبرائیل آتے, اللہ کے نبی جبرائیل کو سناتے. جبرائیل جو ہے وہ کس کو سناتے ہیں؟ مولانا عبدالشکور لکھنوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کسی فرشتہ کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, فرشتے قرآن سنتے ہیں. میں نے جب علامہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کا یہ قول دیکھا تو میں نے اس وقت تقریباً کافی ساری احادیث اس موضوع پر نکالی. کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے بھی تمہارے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. ہر جگہ یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارا قرآن سنتے ہیں. فرشتوں کے سننے کا ذکر ہے, فرشتوں کے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے. اور حدیث میں صرف اور صرف حضرت جبرائیل کے قرآن کے پڑھنے کا ذکر ہے. حضرت جبرائیل حضور کے ساتھ دور بھی کرتے, حضور کو بھی سناتے. اور حضور کس کو سناتے؟ حضرت جبرائیل کو. تو مولانا عبدالشکور لکھنوی نے ایک جگہ لکھا, اے امت مسلمہ, وہ کتاب جس کو پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے فرشتوں میں نہ رکھی ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کتاب پڑھنے کے لیے دی ہے. تمہیں وہ کتاب کس لیے دی ہے؟ پڑھنے کے لیے دی ہے. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں ہمارا حافظ مصلی پر پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ میکائیل جس کے ایک اشارے سے زمین کے پانی کے خزانے ادھر سے ادھر ہو جائیں, وہ اسرائیل جس کے نام سے ہم تھر تھر کانپتے ہیں, وہ اسرافیل جس کا سور پھونکے اس نظام کو ہلا کے رکھ دے. ابھی زلزلہ کی قوت ہم نے دیکھی ہے, وہ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود سوا پارا پڑھ, بھائی بولو, سوا پارا تلاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے تعلق پیدا کرنا. بھائی رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ قرآن سے تعلق پیدا کرنا. اب ہم رمضان کے شروع میں ہیں,
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میری تلاوت میں کیا اضافہ ہوا ہے، میرے قرآن کے ترجمہ میں کیا اضافہ ہوا ہے، میں قرآن کو سمجھنے کی کتنی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے رمضان میں اگر میرا قرآن سے تعلق بڑھ رہا ہے، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ ترجمہ کی شکل میں ہو، خواہ وہ اس کی تشریح کی شکل میں ہو، اگر میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق بڑھ رہا ہے تو میرا روزہ اپنے صحیح رخ پر جا رہا ہے، میرا رمضان اپنی بہار لا رہا ہے۔ اگر رمضان کا مہینہ آیا ہے، قرآن سے کوئی شغف نہیں، تلاوت سے کوئی شغف نہیں، تو جناب پھر رمضان کی بہار آئی ہے لوگوں کے لیے، مجھے رمضان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ آج ہمیں تعجب ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ دینداروں نے اس موضوع پر کتابیں لکھ دی۔ جب اس نے اپنے اسلاف کے واقعات پڑھے کہ جی وہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ایک میرے اہل حدیث بھائی یہاں میرے ساتھ بحث کرنے آ گئے، اور میں کہ یار وہ شروع کی جوانی کی عمر میں الٹی سیدھی بحثیں کیا کرتے تھے، اب ساری بحثیں چھوڑ دی ہیں۔ بس آپ کو اتنا بتا دوں جناب، جس کو آپ کا یہ کہنا کہ جی ایک رات میں ایک قرآن ختم، تم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوں، ملا ہوں، مشاہدے کی بات ہے، ایک دن میں آرام سے ایک قرآن مکمل کر لیتے۔ میں نے گجرانوالہ کے اس تاجر کو دیکھا، میں اس کی دکان پر اب بھی جاتا ہوں، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، اب ان کے بیٹے اس دکان پر ہوتے ہیں، اگر کسی کو پتہ چاہیے میں پتہ بتا دیتا ہوں، جا کے تصدیق کر لو۔ وہ دکان پر بیٹھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دکان پر بیٹھتے تھے اور ہر روز رمضان میں ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ میں ان پولیس افسر کو، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، میں پتہ بتا دیتا ہوں، رابطہ کر لیجئے۔ وہ جب روڈ پر کھڑے ہوتے تھے تو تقریباً ہر روز ایک قرآن کریم مکمل۔ میرے جو حفظ کے استاد تھے، آخری اس میں ان کو 2012 میں انتقال ہوا، کینسر کا مرض ہو گیا تھا، بڑے پائے کے عالم تھے، غضب کے عالم تھے، قرآن کے ماہر تھے۔ میں 17 رمضان کو یہاں سے خیریت پوچھنے گیا تو زبان میں لکنت آئی تھی، میں نے پوچھا صورتحال کیا ہے؟ میرے چونکہ چچا بھی لگتے تھے، مجھے بتاتے ہوئے رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ زندگی کا پہلا رمضان آیا ہے، 22 روزے ہو گئے ہیں، میرے 17 قرآن ہوئے ہیں، ابھی صرف کتنے ہوئے ہیں؟ کتنے قرآن پیچھے رہ گیا ہوں، اور اب زبان کام نہیں کر رہی ہے۔ میں سنی سنائی بات نہیں، کتابی بات نہیں، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ رمضان میں 25 قرآن، 35 قرآن مکمل۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ اور بھائیو، اس لیے میں آپ پر زور دیتا ہوں، تراویح ایسی جگہ پڑھو جہاں امام صاحب سکون سے قرآن سنائیں۔ ہماری مسجد میں بڑا بہترین قرآن سنایا جاتا ہے، بھائی یہاں آ جاؤ، اپنے حافظ سے ادب کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، اپنے حافظ سے درخواست کرو، حافظ جی ہمیں یوں قرآن سناؤ، ہمیں ایک ایک لفظ سمجھ آئے، اور تراویح میں ہم تھکیں۔ مجھے جب بھی احساس ہوتا ہے نماز تراویح میں کہ یار اب تھوڑا سا جسم تھک گیا ہے، تو سچ بات یہ ہے کہ الحمدللہ کہنے کو جی چاہتا ہے۔ رمضان کا مقصد ہی تھکنا ہے، کہتے ہیں جی میں تھک جاتا ہوں، بھائی روزہ کا حق ہی تھکنے سے ادا ہوتا ہے، قرآن کا حق ہی کس سے ادا ہوتا ہے؟ جو بندہ حج پہ جائے پاؤں پہ چھالے نہ پڑے، اس نے بھی حج کیا ہے۔ بھائی آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ان کو پتہ کتنا مشکل ہے۔ وہاں دوست فون کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں، چونکہ 3 دن جب حج کے 3 دن ہوتے ہیں تو ہم ہر وقت چکنے رہتے ہیں، چونکہ وہاں سے لوگ مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے مفتی صاحب؟ بہت مشکل ہے۔ میں کہا بھائی یہ نہ کہو، اگر مشکل ہے تو آپ کا حج ٹھیک جا رہا ہے، اگر آسانی ہے تو پھر آپ کا کوئی حج نہیں۔ میدان جہاد میں ہو، گرد و غبار نہ پڑے، گرد و غبار نہ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رمضان آئے تھکائے نہ، روزہ ہو منہ خشک نہ ہو، وہ روزہ ہی کیا؟ حضرت علی کیا فرمایا کرتے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ طائف کے رہنے والے تھے، جب رمضان آتا تو وہ کہاں آ جاتے؟ مکہ آ جاتے۔ آپ کو پتہ ہے مکہ اور طائف کا موسم وہی ہے جو ہمارے یہاں پنڈی اور مری کا، وہ صحابی رمضان گزارنے کہاں آتے؟ مکہ آتے۔ ایک صاحب سے ملاقات ہو، اس نے کہا آپ ہر سال مکہ کیوں آتے ہیں؟ وہ مکہ آ رہے تھے، یہ طائف جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوگی یار دوست سے، کہا کدھر جا رہے ہو؟ ہر سال مجھے ملتے ہو۔ طائف جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ تاکہ روزے رکھ سکوں۔ بھئی مکہ میں نہیں رمضان آیا، کہنے لگے نہیں، طائف کا روزہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ مکہ۔
کیوں روزہ رکھنے؟ کیوں طائف میں نہیں رمضان آیا؟ اس نے کہا طائف میں آیا ہے، لیکن جو روزہ مکہ کی گرمی میں روزہ رکھنے کا مزہ آتا ہے وہ طائف میں نہیں آتا۔ اور بھائیو، دنیا نے تو پیٹ بھرنے کی لذت کو دیکھا ہے، روزے دار کو پتا ہے بھوک کی لذت پیٹ بھرنے سے زیادہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیٹ بھرنا ہی لذت نہیں ہے، صاحب ایمان کو پتا ہے کہ اللہ کی محبت میں بھوکا مرنے کی کتنی لذت ہے۔ لمبی زندگی کی دعائیں مانگنا بھی ایک لذت ہے، لیکن شہید سے پوچھو گردن کٹوانے میں کیا لذت ہے۔ دنیا کا پجاری جس کے 100 ملازم کمپیوٹر پر بیٹھے ہیں کہ ایک دن میں دیکھیں ہماری آمدن کتنی ہے، ان کو آمدن اکٹھا کرنے میں لذت ہے، لیکن مومن سے پوچھو اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے مال سے اپنی جیب کو خالی کرنے میں کیا لذت ہے۔ ابو بکر سے پوچھو تبوک میں سارا مال دینے کی کیا لذت ہے۔ ابو بکر سے پوچھو ہجرت کی رات سب کچھ لٹا دینے میں کیا لذت ہے۔ اور بھائیو، یہ وہ لذتیں ہیں جو اللہ صرف ایمان والے کو نصیب کرتے ہیں، دنیا کے پجاری کو اللہ یہ لذتیں نہیں دیتا۔ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ جو مسلمان راستے سے گزرے کسی خوبصورت حسین و جمیل پر نظر پڑے، وہ اللہ سے ڈر کے نظر کو نیچا کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے میری حیا میں نظر نیچے کی ہے، تجھے اس وقت تک موت نہیں آنے دوں گا جب تک تجھے ایمان کی لذت نہ دے دوں۔ اس لیے بھائیو، دنیا داروں کی لذتیں اور ہیں، ایمان والوں کی لذتیں اور ہیں۔ دنیا کے پجاریوں کی رونقیں اور ہیں، ایمان والوں کی رونقیں اور ہیں۔ ایمان والوں کا جہان اور ہے، دنیا داروں کا جہان اور ہے۔ یہ کسی پیٹو سے پوچھو، کسی کھانے کے شوقین سے پوچھو کہ کھانے میں کیا لذت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنی محبت میں بھوک کی لذت نہیں دیں گے۔ زہ نصیب میرے اور آپ کے کہ ہمیں بھوک کی لذت اللہ نے دی ہے۔ اسی لیے صحیحین میں حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے وہ جو سمیل اور بو معدے سے اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند۔ اللہ تعالیٰ کو کس سے زیادہ؟ اور 9ویں پارے میں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ نے کہا ہم کتاب ایسے نہیں دیتے پہلے روزہ رکھو، ہر نبی کو کتاب اور نبوت دینے سے پہلے روزہ رکھوایا، میرے نام پر بھوکا مرو تاکہ پتہ چلے بھوک کی لذت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، جسم میں نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، اور 30 روزوں کے بعد جب جانے لگے تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کر لی؟ مسواک کر لی، اور روزہ مکمل کر کے مسواک کر کے اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ 30 روزے رکھوا کے جو منہ میں بدبو پیدا کی گئی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، ہم اس کے بغیر کتاب نہیں دیں گے، واپس جاؤ، 30 پہلے رکھ کے آئے ہو، 10 مزید رکھو، کیا کرو؟ اور یہ محبت ہے۔ ماں کو دیکھتے ہیں، بیٹا ہے اور بیٹے کا معدے کا نظام بند ہو گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ پڑ گیا ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی، بیٹے کو اچانک قے آئی۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اگر اس کو کیا ہو جائے، بدہضمی ہو جائے، بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بے چین ہے رات کو، 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کبھی ادھر لگا کبھی باپ اٹھا، ماں بے چین ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی بچے کو قے اور الٹی آئی ہے، ماں خوش ہو جاتی ہے کہ یہ اس کی وجہ سے بے چین تھا، حالانکہ الٹی کرنے سے وہ خود بھی میلا کچیلا ہو گیا ہے، گندگی اس پر بھی آ گئی ہے، اس کے کپڑوں پر بھی آ گئی ہے، اس نے بستر بھی خراب کر دیا ہے، اس نے ماں کو بھی آلودہ کر دیا ہے۔ لیکن اس گندگی پر ماں کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ ہن پتر ٹھیک ہو گیا۔ ماں کیا کرتی ہے؟ خوشی خوشی سے ہر چیز کو صاف کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ دودھ ہضم نہیں ہو رہا، اس دودھ کی وجہ سے یہ بے چین ہے۔ اور اب بچہ کیا ہو گیا ہے؟ ہر کوئی دیکھے گا، پہلے پرسکون تھا، پورے کمرے میں بدبو پھیل گئی ہے، ماں کہے گی جناب آپ محبت کے اداؤں کو نہیں جانتے، آپ محبت کی لذتوں کو نہیں جانتے، تمہیں ماں والی شفقت حاصل نہیں ہے۔ اگرچہ اب ہر چیز آلودہ ہو گئی ہے، ماں اس پر خوش ہے کہ میرا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ شفا یاب ہو گیا ہے، چونکہ اللہ ہم سے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ 30 روزے رکھ کر صحت کمزور ہو گئی ہے، شوگر بھی ہے اور چہرہ بھی مرجھا گیا ہے، لوگ کہیں گے عام ماڑے ہو گئے، اللہ فرمائیں گے
تمہیں نہیں پتا کہ محبت کے آداب اور رموز کیا ہیں، محبت کے رموز کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں دوسرا عرض کر رہا تھا کہ رمضان اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارا کس سے تعلق مضبوط ہو۔ اس لیے بھائیو، رمضان میں اپنے قرآن کے تعلق کو مضبوط کرو، نماز تراویح اچھی جگہ پڑھو، پرسکون، خود بھی تلاوت کرو، اگر علماء کے دروس ہوتے ہیں درسوں میں شامل ہو، خود قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کا مفہوم پڑھو، کہیں اٹک جاؤ تو کسی عالم دین سے پوچھ لو۔ ہمارے یہاں اس لیے یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ رات کو نماز تراویح ہوتی ہے، صبح کو میں ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، جو احباب یہاں آ سکتے ہیں یہاں آ جائیں، تو تقریباً قرآن کا مرکزی جو مضمون ہے وہ پورے رمضان میں کانوں سے گزر جاتا ہے۔ اور بھائی رمضان کا جو تیسرا مقصد ہے، رمضان کا جو تیسرا مقصد ہے وہ میرے اور آپ کے اندر شکر پیدا کرنا، وہ میرے اور آپ کے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ شکر پیدا کرنا ہے۔ رمضان میں ہم بھوکے مرتے ہیں، پیاسے مرتے ہیں، جسم میں کمزوری آتی ہے، اللہ جل جلالہ رمضان میں بھوکا رکھ کر بتاتے ہیں کہ غیر رمضان میں نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں برسائی۔ بعض نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، ان کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ ہمیں سادہ پانی کا گلاس ہے، ہمارے یہاں اس کی قدر نہیں، اور اب جب روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اب پتہ چلا کہ یہ سادہ پانی کتنا قیمتی ہے، یہ ایک کھجور کتنی قیمتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے رمضان اس لیے رکھا تاکہ ہم اس میں کیا کریں؟ اپنے اندر شکر کے جذبات پیدا کریں۔ اب جیسے ہی افطاری کر رہے ہیں، اگر ہماری زبان پر پانی کا گھونٹ پیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم کھجور کھاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا رمضان ٹھیک جا رہا ہے۔ اگر رمضان گزر گیا، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں، اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں، اللہ کی نعمتوں کا استحضار نہیں، شکر کا کوئی جذبہ ہی نہیں، شکر کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، شکر کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، تو جناب پھر میرا اور آپ کا روزہ صحیح اثر کر رہا ہے، ہم پھر دوائی تو کھا رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی، دوائی تو کھا رہے ہیں، شفا نہیں ہو رہی۔ اسی طرح بھائی، وقت پورا ہو گیا، میں جلدی چلاؤں، 2-3 میں سارا ٹائم نکل گیا۔ روزے کا ایک مقصد ہے قوت برداشت۔ روزے کا ایک مقصد کیا ہے؟ قوت برداشت۔ حدیث میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان روزہ رکھے، اگر اس سے کوئی لڑے تو وہ آگے سے لڑائی کا جواب لڑائی سے نہ دے۔ روزے میں بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، بھائی کبھی محسوس کیا ہے؟ روزے میں کیا آتا ہے؟ غصہ زیادہ آتا ہے، اور مسجدوں میں روزے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی بچے شرارتیں کر رہے ہیں، کبھی فلاں کر رہے ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ دیکھو بھائیو، اس وقت عالمی صحت کے ادارے سب سے زیادہ جو 2-3 خطرات پر محنت کر رہے ہیں کہ پوری انسانیت کو عالمی سطح پر جو خطرات لاحق ہیں، ان میں سے ایک خطرہ پوری انسانیت کو عدم برداشت ہے۔ بھائی کیا ہے؟ غصے کا آنا، برداشت نہ کرنا، ظرف کا نہ ہونا، منٹوں میں جذباتی ہو جانا۔ آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے شعبے میں سے ایک نفسیات ایک مستقل کیا ہے؟ شعبہ ہے، اور یورپ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہو گئی ہیں۔ ہمیں ان یونیورسٹیوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں اپنے روزے کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ روزہ بھائی کیا پیدا کرتا ہے؟ برداشت۔ حدیث میں ہے روزے دار کو اگر کوئی گالی دے، وہ آگے سے گالی نہ دے، اسے یہ کہے میرا روزہ ہے۔ روزے دار کے سامنے کوئی کھا رہا ہو، وہ کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا۔ روزے دار میں یہ صلاحیت ہے، وہ گھر میں ہے، وہ کیا ہے؟ گھر میں ہے، سب کچھ سامنے پڑا ہے، وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کی برداشت کا اللہ کے نبی نے ویسے تو نہیں فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے، دیکھو رسول حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حضور روایت کریں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے ہر عمل کا بدلہ 7 گناہ سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا۔ کہاں تک بڑھا دیا؟ 7 سے لے کے کہاں تک؟
700 گنا تک صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا، اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں جس کے بدلے میں یہ کہہ دیا ہو کہ اس کا بدلہ کیا ہے، ہر جگہ بتایا۔ حج کرو گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے 40 گنا، فلاں کرو گے اتنے گنا، فلاں کرو گے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ باقی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو ریاضی کے کسی نہ کسی پیمانے سے بیان کیا، ریاضی کے عدد کے کسی نہ کسی پیمانے سے بیان کیا، لیکن جب روزہ کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ الصوم لی، میرے بندوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میرے بندوں نے روزہ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی کیا دوں گا۔ اب یہاں ایک بڑی حیران کن بات ہے، کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ کس لیے؟ تو بھائی نماز کس لیے؟ تو پھر یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، راوی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کس کی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے، تو بھائی نماز کس کے لیے ہے؟ باقی کام کس کے لیے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ اس کے اندر گہرائی ہے تو کہا، ہے تو سارا کچھ ہی اللہ کے لیے، یہ کیا کہہ دیا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اے میرے اللہ، نماز بھی تو آپ کے لیے ہے، حج بھی تو آپ کے لیے ہے، آپ نے صرف روزے کو کیوں کہا میرے لیے؟ علماء نے فرمایا اس میں ایک بڑی گہرائی ہے، چونکہ روزہ راز ہے بندہ اور اللہ کے درمیان۔ کیا ہے روزہ؟ ہر عبادت کی ایک وجودی شکل ہے، ایک حصی شکل ہے۔ ابھی ہم نماز جمعہ پڑھیں گے، نماز جمعہ کا ایک وجود ہے۔ اگر کوئی دوست نہ آئے ہو، ایک محلے والے دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں یار آپ میرے ساتھ آج مسجد نہیں، آپ جمعہ میں نہیں نظر آئے، چونکہ جمعے میں نماز پڑھتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، حج پر جاتے ہوئے ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے، ساری عبادات کا بھائی کیا ہے؟ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا وجود نہیں ہے، اس لیے وہ دو سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ان میں سے ایک روزہ ہے، دوسرا ایمان ہے۔ ایک روزہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ اب روزہ نظر نہیں آتا۔ اب میں آپ کے سامنے روزے پر تقریر کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ ڈسکئی میں سنانے والے ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی اس مجمع میں موجود ہیں، کہ شہر کے فلاں بدبخت نے، میں تو ایسے شخص کو عالم نہیں کہتا، 30 سال پہلے شب قدر میں ایک جگہ مسجد میں تقریر کی، میں ساتھ تھا، کہنے لگے جی شب قدر کی مسجد میں تقریر کی، لیکن شراب کی بوتل ان کے جبے کے اندر تھی۔ آپ یہاں نعت خوان والوں سے پوچھو کہ ماشاءاللہ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں اور پیچھے کیا کر کے آئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ممبر پہ تقریر کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتا میں نے پانی پی لیا ہو؟ آپ کو کیا پتا میرا روزہ نہ ہو؟ میں نے زندگی میں ایسے خطیب دیکھے ہیں، ایک جگہ میری بھی تقریر ہے، ان کی بھی تقریر ہے، میزبانوں سے میں نے کہا یار افطاری میں فلاں نہیں آئے، انہوں نے کہا مجھ صاحب ہونا تھا روزہ نہیں ہے۔ ان کا کیا ہے؟ روزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ روزے کا وجود نہیں، روزے کا وجود ہے۔ یہ راز ہے کس کے درمیان؟ بندہ اور اللہ کے درمیان، ایسا راز۔ اس میں بھائیو روزہ مسلمان کو اگلا سبق اخلاص کا بھی دیتا ہے، اس کو بھی ساتھ ہی بیان کر دوں۔ روزہ یہ سبق دیتا ہے، اے میرے بندے تو نے جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ روزہ یہ سکھاتا ہے۔ کیوں؟ ہم بند کر، بھائی بارش آ گئی ہے، آگے ہو جاؤ، گنجائش دے دو دوسروں، آگے صفحے توڑ دو، صفحے توڑ دو، گنجائش پیدا کر دو دوسروں کے۔ جو دروازوں کے آگے وہ آگے آ جاؤ تاکہ سب اندر آ جائیں۔ صفحے ختم کر دو، بالکل بالکل مل جاؤ، دوسروں کو جگہ دے۔ بھائی یہ جو حال ہے نا، حالوں کے اندر انتظام ہے۔ اسپیکر بھی بند ہو گیا، بیٹری نہیں ہے، چلو کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں۔ مسجد کے وہ جو مدرسے کے حال ہیں، حالوں میں جگہ ہے، اوپر گیلری مکمل خالی ہے، یہاں سیڑھیاں ہیں، سارے دوست اوپر چلے جائیں، گیلری ساری خالی ہے، اور مدرسے کے جو حال ہیں وہ بھی خالی ہیں، اور بعد میں ابھی انشاءاللہ ہم لائبریری بھی کھول دیتے ہیں، تہہ خانہ بھی کھول دیتے ہیں۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا؟ اچھا بھی آج کا موضوع درمیان میں رہ گیا، پورا نہیں ہو سکا، اللہ نے توفیق دی۔ بھائی جتنے باتیں میں نے عرض کی ہیں سمجھ آ گئی ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں میرے اوپر کتنا وزن ہوتا ہے، میں بطور دل لگی کہہ رہا ہوں، میرا اس وقت سر درد کر رہا ہوتا ہے اس ذمہ داری سے۔ آج موسم خراب تھا، میں اپنی گھر والی سے کہہ رہا تھا کوئی دوست آئیں گے رنجائی سے، کوئی آئے گا گھلوٹیاں سے،
اور شاید شہر کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں کے دوست نہ آئے ہوں، تو میں صبح سے ہی پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار دوست دور دور سے آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کام کی بات نہ کہی جائے، آپ لوگوں کے آنے کی ناقدری ہو۔ بھائی میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ کوئی مقصد کی بات ہو گئی ہے؟ تو کچھ مقاصد رہ گئے ہیں، کچھ مقاصد رہ گئے، اللہ نے توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ میں جمعے کی تقریروں میں ان کو تھوڑا تھوڑا لاتا جاؤں گا۔ بس آپ میری ایک بات یاد کر لیجئے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ دیکھو بھائی 2-4 منٹ اب بارش میں اگر آتی رہی، آپ نے کون سا جلدی جانا ہے، 2-4 منٹ اوپر ہی کر لیں۔ دیکھو بھائیو میری بات سنو، ایک ہے فضائل، ایک ہے تربیت۔ رمضان میں فضائل